ناول نیم طلب عشق، تحریر مریم غفار، ایپیسوڈ نمبر 18۔ سنبھل کر آؤ باہر۔ گاڑی ہاشمی ولا کے باہر روکتے شاویز نے وجدان کو باہر نکلنے میں مدد کی تھی، جو وہ مشکل سنبھلتا باہر نکلا تھا۔ وجی یہاں آؤ۔ میں یہاں ہوں وجی، تمہارے پیچھے ہوں میں۔ ہاشمی ولا کے بڑے سے کونے میں ہنستے مسکراتے شاویز وجدان کی آواز چہک رہی تھی۔ وجدان جو اپنی آنکھوں پر کالی پٹی باندھے اپنے بڑے بھائی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ ہر بار اس کے پاس سے گزرتا اس سے دور ہو جاتا۔ پکڑ لیا، میں نے شاوی کو پکڑ لیا۔ ڈیڈ آپ؟ کافی دیر سے شاویز کو پکڑنے کی کوشش کرتے وجدان کے ہاتھ آخر وہ آ ہی گیا تھا، پر یہ صرف اس کی سوچ تھی۔ آنکھوں سے پٹی ہٹانے پر وہاب صاحب کو کھڑے دیکھ وجدان نے ان کے برابر میں کھڑے شاویز کو دیکھا تھا، جو مسکرا رہا تھا۔ وہاب صاحب جو آفس سے آئے تو آرام کرنے کے لیے تھے، پر شاویز اور وجدان کو کھیلتے دیکھ وہ اپنا آفس بیگ ملازمہ کو اندر لے جانے کا کہتے خود ان کے پاس آئے تھے اور شاویز کو منہ پر انگلی رکھتے چپ رہنے کا کہا تھا۔ اب یہ مجھے دو اور تم دونوں بھاگو، میں پکڑتا ہوں۔ وجدان کے گال کھینچتے وہاب صاحب نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتے انہیں بھاگنے کو کہا تھا۔ ڈیڈ آپ کے پیچھے، ڈیڈ، وجی آپ کے سامنے۔ پہلے تو صرف بچوں کو ہنستے مسکراتے دیکھ رہے تھے، پر اب بچوں کے ساتھ بچہ بنے اپنے سر کو دیکھ واچ مین بھی مسکرائے تھے۔ شاوی، ہاں میں یہی ہوں، وجدان کے بگاڑنے پر شاویز حال میں لوٹتا نم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ میرا سر دکھ رہا ہے بھائی۔ شاویز کے کندھے پر سر رکھتا وجدان منمنایا تھا، جس پر اس کی بات نہ سمجھ پاتے شاویز نے اپنے کندھے پر رکھے وجدان کے سر پر پیار کیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شاویز کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ آج وہ پورے 17 سال بعد اس گھر کی چوکھٹ پر کھڑا تھا جہاں سے وہ ایسے ہی رات گئے نکلا تھا، اور آج اپنے بھائی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتا وہ اس در پر آ کھڑا ہوا تھا۔ آرام سے جانا، وجدان کو گھر کے دروازے پر چھوڑتا اسے آرام سے جانے کا کہتا شاویز بیل بجاتا ایک سائڈ پر ہوا تھا۔ وجدان سر، آپ اس وقت؟ گیٹ کھولتے واچ مین نے وجدان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وجدان نے سامنے کھڑے واچ مین کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولی تھی۔ وجی؟ ابھی وہ بغیر واچ مین کو جواب دیے اندر کی طرف بڑھا تھا کہ لڑکھڑایا تھا، پر بر وقت سامنے آتے شاویز نے اسے سنبھالا تھا، اور وہیں برسوں پرانا واچ مین امتیاز چاچا اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ شاویز بابا، چاچا اسے اندر لے کر جائیں، شاویز کو پہچانتے امتیاز نے پکارا تھا، جس پر وہ انہیں وجدان کو اندر لے جانے کا کہتا پریشان ہوا تھا۔ نہیں شاوی، تم میرے ساتھ رہو۔ شاویز کے تھامے ہاتھ کو وہ مضبوطی سے پکڑتا ٹوٹے پھوٹے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ سب سوئے ہوئے ہیں شاویز بابا۔ شاویز کو پریشان دیکھ امتیاز نے اس کی پریشانی دور کرتے اسے وہاب صاحب کے سونے کی اطلاع دی تھی، پر اب اس میں کتنی سچائی تھی یہ تو وقت بتاتا۔ گرد پڑنے پہ بھی سرشار ہوا کرتا تھا، ایک رستے سے مجھے پیار ہوا کرتا تھا۔ ان دنوں غم بھی زیادہ نہیں ہوتے تھے مجھے، میرا کمرہ بھی ہوادار ہوا کرتا تھا۔ تو ملا ہے تو کھلا مجھ پہ عجب راز کہ تو بس مجھے ہجر میں درکار ہوا کرتا تھا۔ جس کہانی کے تصور سے بہل جاتے ہیں لوگ، اس کا میں مرکزی کردار ہوا کرتا تھا۔ وجدان کا ایک ہاتھ کندھے پہ رکھتا شاویز اپنے دل پر پتھر رکھتا اسے لیے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ شاوی، وجدان کو سنبھالے وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا تھا، جب سامنے وجدان کے محو انتظار میں بیٹھے وہاب صاحب کی نظر وجدان کو لے کر آتے شاویز پر پڑی تھی کہ وہ اسے دیکھتے حیران ہوئے تھے، جو ہو بہو انہیں اپنے جیسا لگا تھا۔ اب کے بچھڑے مل بھی گئے تو کون ہمیں پہچانے گا، وقت کی اڑتی دھول ہمارے چہروں پہ جم گئی ہے۔ وجدان کو چپ چاپ اس کے کمرے میں لے جاتے شاویز کے پاؤں وہاب صاحب کی آواز پر جامد ہوئے تھے اور آنکھیں پتھرائی تھی۔ کیسے ہو تم؟ اور یہ وجی کو کیا ہوا ہے؟ شاویز کو دیکھ کر جہاں وہ حیران ہوئے تھے وہیں مدہوش سے وجدان کو دیکھ وہ پریشان ہوئے تھے۔ شاوی، تمہیں پتہ ہے اب جب ڈیڈ پریشان ہوتے ہیں یا پھر مسکراتے ہیں ان کے پیارے سے چہرے پر جھریاں پڑتی ہیں اور وہ اور بھی ہینڈسم لگتے ہیں۔ کاؤچ پر لیٹا وجدان پاپ کارن کھاتا ہوا برابر میں بیٹھے شاویز کو دیکھتا بولا تھا، اور آج وہ پریشانی میں آیا ہوتی جھریاں دیکھ شاویز کی آنکھیں نم ہوئی تھی، جس پر وہ رخ موڑتا وہاب صاحب سے چھپا گیا تھا۔ وجی کیا ہوا؟ ڈیڈ دیکھیں، لے آیا میں شاوی کو۔ سرخ آنکھوں سے وہاب صاحب کی نم آنکھوں کو دیکھتے وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر شاویز نے حیرانگی سے کچھ دیر پہلے
نشے اور نیند سے نڈھال ہوا تھا، اور اب وہاب صاحب کے سامنے وہ کافی حد تک بہتر حال میں دکھائی دے رہا تھا۔ وجدان، بے یقینی سے وجدان کو دیکھتے شاویز نے کندھے پر رکھا وجدان کا ہاتھ دور کیا تھا، جس پر وجدان تھوڑا سا لڑکھڑایا تھا، پر وہ خود کو سنبھال گیا تھا۔ یہ سب ڈرامہ تھا تمہارا؟ نہیں شاوی، مجھے سر میں درد ہے، پر اب میں اتنا بھی کمزور نہیں ہوں کہ ایک پیک میں ہی سب بھول جاؤں اور کہیں بھی گر جاؤں۔ ایک نظر اپنی طرف محبت سے دیکھتے وہاب صاحب کو دیکھ شاویز نے خفگی سے وجدان کو گھور کر دیکھا تھا، جس پر وہ آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا مسکرا کر بولا تھا۔ اس کی حرکت پر وہاب صاحب کے لب بھی مسکرائے تھے۔ آخر کو وہ اپنے کہے مطابق شاویز کو گھر کے اندر لے آیا تھا، اور اب باری وہاب صاحب کی تھی۔ تبھی وہ ایک پل ضائع کیے شاویز کو سینے سے لگا گئے تھے۔ شاوی، بس ختم کرو یہ ناراضگی، دور ہٹیں، شاویز کے گلے لگتے وہاب صاحب نے نم لہجے میں کہا تھا، جس پر شاویز نے خفا خفا لہجے میں بغیر کوئی مزاحمت کیے انہیں دور ہونے کا کہا تھا، جس پر وہاب صاحب پیچھے نہ ہوتے اس کو مضبوطی سے پکڑ گئے تھے کو جا کے وہ خود کو چھڑا ہی نہ لے۔ پکڑ کر رکھیں ڈیڈ، نہیں چھوڑیے گا، سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے وجدان نے اپنے باپ اور بھائی کو دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کہا چھوڑے مجھے مسٹر وہاب۔ شاوی باپ کا نام نہیں لیتے، کل کو جب ارحم تمہارا نام لے گا تو سوچا ہے کتنا برا لگے گا تمہیں، اب کی بار شاویز نے تھوڑے سخت گیر لہجے میں کہا تھا، جس پر وہاب صاحب اس سے بھی زیادہ غصے میں بولتے اسے چپ کروا گئے تھے۔ وہ جو وہاب صاحب کے منہ سے ارحم کا نام سن کر چپ ہوا تھا، پر وہاب صاحب کو لگا تھا وہ ان کی بات کا مان رکھ گیا تھا، تبھی وہ اس سے دور ہوئے تھے۔ میں ایسا کام ہی نہیں کروں گا کہ میرے بیٹے کو مجھے بدلے حاضر سے پکارنا پڑے، تمسخرانہ مسکراتے شاویز نے نم آنکھوں سے وہاب صاحب کو دیکھتے کہا تھا، جو آج بھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے۔ تمہیں تو میں پھر دیکھتا ہوں، شاوی رک جاؤ۔ بغیر وہاب صاحب کی طرف دیکھے شاویز اپنے نم آنکھوں کو جھپکتا نم لہجے میں وجدان پر غصہ کرتا جانے کے لیے مڑا تھا، جب وہاب صاحب نے اسے روکنے کے لیے آواز دی تھی، شاوی آج مت جاؤ، نہیں جاؤ۔ وہاب صاحب کی آواز سن کر واپس جاتے شاویز کے قدم تھمے تھے، اور اسے روکے دیکھ وجدان نے اسے التجائی لہجے میں روکنے کا کہا تھا۔ جب شاویز نے مڑ کر ایک خاموش نظر وہاب صاحب اور وجدان پر ڈالتا وہاں رکا نہیں تھا، اور اس کے اس عمل سے وہاب صاحب کے اندر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ وجی، ڈیڈ، شاویز کے چلے جانے پر حواس میں آتے وہاب صاحب نے خوش ہوتے وجدان کے پاس آتے اسے گلے لگایا تھا۔ ڈیڈ وہ مان گئے ہیں، وہاب صاحب کے گلے لگتے وجدان نے پر امید لہجے میں کہا تھا، جس پر وہاب صاحب نے نم آنکھوں سے مسکرا کر وجدان کو دیکھتے اس کے بال بگاڑے تھے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ تم نے ڈرنک کیوں کی؟ واپس اپنے جون میں آتے وہاب صاحب نے وجدان کی سرخ آنکھیں دیکھتے اس کا کان مروڑتے بولے تھے، ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئے اور تم نے یہ کام شروع کر دیے، کیوں اپنے مستقبل کے دشمن بنے ہوئے ہو تم؟ وجدان کی حالت پر ترس کھاتے وہاب صاحب نے اس کا کان چھوڑتے ہوئے پریشانی سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، پی نہیں تھی ڈیڈ، بس وہی کسی نے جوس دیا تھا تو پی لیا، پتہ نہیں چلا کیسے۔ تم کیا بچے تھے جو پتہ نہیں چلا؟ ڈیڈ آپ کو پتہ ہے پہلے کبھی پی تو نہیں، ذائقہ بھی نہیں پتا۔ وہاب صاحب کی نظروں سے ڈرتے وجدان نے اپنی صفائی پیش کی تھی، جس پر وہ غصے سے گویا ہوئے تھے، اور وہیں وجدان نے انہیں دیکھ کر بے بنیاد بہانہ بنایا تھا، جس پر وہاب صاحب غیر محسوس طریقے سے مسکرائے تھے، پر وجدان کو غصے سے ہی دیکھ رہے تھے۔ چلو اٹھاؤ اب، وجدان کی بات پر یقین کرتے وہاب صاحب نے اسے اٹھنے کا کہا تھا، جس پر وہ اپنا سارا وزن گرل پر ڈالتا کھڑا ہوا تھا۔ آپ جائیں، میں چلا جاؤں گا۔ وہاب صاحب کو جانے کا کہتے وجدان نے ابھی پہلے ہی سیڑھی پر پاؤں رکھا تھا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتا گرنے لگا تھا، جب وہاب صاحب نے غصے سے اسے دیکھتے اوپر کمرے تک چھوڑنے کا کہا تھا۔ صبح بات کرتا ہوں، بے شرم اولاد، اس عمر میں مجھے سہارا دینے کی بجائے مجھ سے سہارا لے رہی ہے۔ وجدان کو اس کی بیڈ پر لیٹاتے وہاب صاحب نے اس کے نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے بیڈ پر لیٹتے ہی آنکھیں بند کرنے پر ٹونٹ کرتے وہاب صاحب ناراضگی سے کہتے جانے کے لیے مڑے تھے، افق رکو، افو۔ وہ جو وجدان کو چھوڑ کر جانے لگے تھے کہ وجدان کی نیند میں کی گئی بڑبڑاہٹ سن کر وہاب صاحب حیرانگی سے اسے دیکھتے ایک ہی جست میں اس کے پاس آئے تھے۔ کیا کہا وجی تم نے؟ وجدان کو چپ ہوتے دیکھ وہاب صاحب نے اسے دوبارہ بولنے کے لیے اکسایا تھا کہ کہیں جو انہوں نے سنا وہ سچ تو نہیں، پر وہ نیند میں کروٹ بدل گیا تھا۔ مطلب میرا شک ٹھیک تھا، اس دن پارٹی میں اور آفس جانا اور سہراب چوہان کو امپریس کرنا سب افق سے جڑا ہے۔ وجدان کو سوتے دیکھ وہاب صاحب وجدان کی وہ ساری باتیں یاد کر کے مسکرائے تھے جو وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہے تھے۔
ایک مسکراتی نظر اپنے لاڈلے فرزند پر ڈالتے وہاب صاحب روم کا ڈور آہستہ سے بند کرتے اپنے کمرے کی سمت بڑھے تھے۔ کیا ہوا؟ اب تک سوئی نہیں تم؟ کل کالج بھی جانا ہے تمہیں؟ اپنے کمرے میں پانی لے جاتی مشل افق کے کمرے کی جلتی لائٹ دیکھ کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کیونکہ ڈور لاک نہیں تھا تو وہ اندر آتی افق کو کمرے میں نہ پاتی بالکنی میں آئی تھی۔ جی بھابھی بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ مشل کے اچانک آنے پر افق کو اپنے ہی سوچوں میں گم تھی، اسے دیکھتی مسکرائی تھی۔ ٹائم دیکھا ہے اور تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ دیوار پر نصف گھڑی میں وقت دیکھا تھا جہاں رات کے 12:30 بج رہے تھے، تبھی وہ پریشان ہوئی تھی۔ جی طبیعت تو ٹھیک ہے، بس ایسے ہی۔ یہ کہاں سے آیا افق؟ کب لیا؟ مشل کو پریشان ہوتے دیکھ افق نے کندھے اچکائے تھے جب مشل کی نظر اس کے گلے میں چمکتے پینڈنٹ پر پڑی تھی۔ کیا؟ یہ بھابھی دوست نے گفٹ کیا ہے، وہ جو جب سے چھپائے ہوئے تھی، پر اب اس کی نائٹ ڈریس کا ڈیپ گلا ہونے کی وجہ سے اس کے بیوٹی بون پر رکھا پینڈنٹ مسکرا رہا تھا، اور اب مشل کے دیکھنے پر وہ ڈگمگاتے ہوئے جھوٹ بولتی مسکرائی تھی۔ یہ کون سی دوست ہے تمہاری جو اتنا ایکسپینسو گفٹ دے رہی ہے تمہیں؟ افق کے گلے میں پڑے پینڈنٹ کو ہاتھ لگا کر دیکھتی مشل نے حیرانگی سے پوچھا تھا، کیونکہ افق مشل کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا افق کو جانتے ہوئے۔ اس نے کبھی بھی افق کے کسی ایسی دوست کو نہیں دیکھا تھا جو اسے اس طرح کی گفٹ دے یا پھر لے۔ بھابھی آپ اسے نہیں جانتی، میرے ساتھ ہاسٹل میں رہتی تھی جب دیا تھا اس نے، پر میں نے آج پہنا ہے اسے۔ مشل کے تشویشی انداز سے ڈرتی افق نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تھا، جس پر مشل نے پرسوچ انداز میں فقط گردن ہلائی تھی۔ بھابھی آپ پانی لینے کے لیے آئی تھی، بھائی انتظار کر رہے ہوں گے آپ کا۔ مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں بھی سوتی ہوں۔ مشل کے ہاتھ میں موجود پانی کا جگ دیکھتی افق نے اسے انڈائریکٹلی جانے کا کہتے خود بھی سونے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ افق کو دیکھ مشل بھی دھیانی میں کہتی چلی گئی تھی، جس پر افق لمبی سانس لیتی بیڈ پر لیٹی تھی۔ چلیں گڑیا، دیر ہو رہی ہے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے عادل نے افق کو چلنے کے لیے کہا تھا۔ آج سے افق کا کالج سٹارٹ تھا، اس لیے اسے کالج لے جانے کی ذمہ داری عادل اور لے کر آنے کی ذمہ داری وہاج نے سنبھالی تھی۔ تبھی خاموشی سے افق کو دیکھتے عادل نے چلنے کا کہا تھا، جس پر وہ جوس ختم کرتی کھڑی ہوئی تھی۔ خدا حافظ پاپا۔ اپنا کالج بیگ عادل کو تھماتی افق سہراب چوہان کے گلے لگتی ہوئی مسکرائی تھی۔ خدا حافظ، خیال رکھنا اپنا، اور گاڑی آرام سے چلانا عادل۔ افق کا ماتھا چومتے سہراب صاحب نے اسے خیال رکھنے کا کہتے عادل کو بھی آرام سے ڈرائیو کرنے کا کہا تھا، جس پر وہ مسکرا کر گردن ہلا گیا تھا۔ خدا حافظ۔ سب کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہتی افق عادل کے پیچھے ہوئی تھی، جو اسے آنے کا کہتا لاؤنج کی راہداری عبور کر گیا تھا۔ آرام سے افق کو عادل کے پیچھے بھاگتے دیکھ وہاج نے فکر سے کہا تھا، جس پر وہ پیچھے مڑتی تھمز اپ کا اشارہ کرتی بھاگی تھی، اور اس کی اس حرکت پر مشل، سہراب صاحب سب مسکرائے تھے۔ پتہ نہیں کب بڑی ہوگی میری بیٹی۔ افق کو بچوں کی طرح بھاگتے دیکھ سہراب صاحب نے دل میں سوچا تھا۔ پاپا میں اور وہاج آج آفس کے کام ختم کر کے ہاشمی صاحب کے پاس جائیں گے، کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ کہہ رہے تھے بیٹھ کر ڈسکس کرنی ہے۔ خاموشی سے ناشتہ کرتے سہراب صاحب اور عاطف کو دیکھتے عاصم نے انہیں وہاب صاحب سے ہوئی بات بتائی تھی۔ پر وجدان تو آج آفس میں ہی ہوگا نا، یا پھر وہ بھی تمہارے ساتھ جانے والا ہے؟ عاصم کی بات سنتے عاطف نے وجدان کا پوچھا تھا۔ جی بھائی، وہ آفس میں ہی ہوگا، وہاب سر نے بتایا ہے کہ وجدان خود کچھ خاص سمجھ نہیں ہے اس کام کی، اس لیے وہ ساری ڈیٹیلز بھی خود ہی دیں گے اور وہاج پریزنٹیشن دے دے گا۔ پر یہ کیسے ممکن ہے؟ عاطف کے پوچھنے پر عاصم نے اسے وجدان کی بزنس میں زیرو ہونے کا بتایا تھا، جس پر سہراب صاحب نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں پاپا، شاید اسے کام میں انٹرسٹ نہ ہو۔ سہراب صاحب کے پوچھنے پر عاصم نے کندھے اچکاتے جوس کا گلاس اٹھایا تھا۔ جس طرح کا وہ لڑکا ہے، مجھے تو لگتا ہے ساری عمر وہاب سر نے محنت کر کے کھلایا ہے اسے، آوارہ کہیں کا۔ مطلب؟ عاصم کی باتوں پر ناشتے سے فارغ ہوتے وہاج نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وجدان کی شوخ مزاجی پر چوٹ کی تھی، جس پر سہراب صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مطلب پاپا، وہ آفس میں ہوتا ضرور ہے، پر اس کا دھیان نہیں ہوتا، یا تو فون میں مصروف ہوتا ہے یا پھر اپنے کیبن میں، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے، قسمت سے نکلتا ہے۔ سہراب صاحب کے پوچھنے پر وہاج سیدھا ہوتا زبردستی مسکراتا ہوا بولا تھا۔ لگتا نہیں ہے ایسا، تو آئندہ کسی کے بارے میں جانے بغیر تبصرہ کرنے سے گریز کرنا۔ وجدان کے بارے میں کہے وہاج کے الفاظ سہراب صاحب کو اچھے نہیں لگے تھے، تبھی وہ اسے سخت لہجے میں کہتے ڈانٹ گئے تھے، جس پر عاطف عاصم نے ایک دوسرے کو دیکھتے سہراب صاحب کو دیکھا تھا۔
جو بڑی ہی فراخ دلی سے وجدان کی تعریف کر رہے تھے، جنہوں نے اپنے بیٹوں کی تو شاید ہی کبھی تعریف کی، پر وجدان کی تعریف کا وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ وجدان کی پرسنالٹی اور اس کا بات کرنے کا انداز سہراب چوہان کو پہلی بار میں بہت اچھا لگا تھا، اور اب تو وہ اکثر ہی کسی نہ کسی کام کے لیے ان کے پاس آتا تو بہت ہی نرمی سے بات کرتا تھا۔ کل ہی کی بات ہے جب وہ سہراب صاحب کے کیبن میں آتا، ان سے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، جو اس کے سمجھ سے باہر تھا، یا پھر وہ اسے باہر کیے ہوئے تھا، یہ تو وہ جانتا تھا یا پھر خدا۔ اوکے پاپا، پھر چلتے ہیں۔ ہاں چلو، میں تم لوگوں کے ساتھ ہی چلتا ہوں، آج عاطف کو لیٹ ہو جائے گا، مشل کو ہسپتال لے کر جانا ہے اسے۔ جی پاپا، کیوں نہیں، خدا حافظ بھائی، خدا حافظ بھابھی۔ نیپکن سے منہ صاف کرتے سہراب صاحب بھی عاصم اور وہاج کے ساتھ جانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جس پر وہ عاطف اور مشل کو خدا حافظ کہتے نکلے تھے۔ ضرورت ہوئی تو بلا لوں گا، ورنہ آرام سے جانا اور آرام سے آنا، اور اپنا اور مشل کا خیال رکھنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے سہراب صاحب نے عاطف کو اچھے سے سمجھایا تھا، جس پر وہ فقط گردن ہلاتا مسکرایا تھا۔ 2-4 دنوں سے مشل کی طبیعت کچھ ناساز تھی، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ اس کی اس ہی طبیعت کو دیکھتے عاطف نے اچھے ڈاکٹر سے اس کے لیے اپائنٹمنٹ لی تھی، اور سہراب صاحب کو آگاہ کرتے اس نے آفس آنے سے منع کیا تھا، جس پر سہراب صاحب نے کوئی بھی اعتراض نہ کرتے اسے مشل کے ساتھ رہنے کا کہا تھا۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ایپیسوڈ آپ تک پہنچتی رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔